السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا چیپٹر نمبر 12 ہے اور اس میں آلریڈی ہم صلیبی جنگوں کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اور صلیبی جنگوں کے اسباب ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم صلیبی جنگوں کے نتائج جو ہے ان کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ تقریباً 2 صدیوں پر محیط یہ صلیبی جنگیں جو مسلمانوں پر بلا جواز مسلط کی گئی تھیں، اپنے جلوہ میں عظیم تباہی اور بربادی لے کر آئیں۔ بستیاں اور شہر ویران ہو گئے، لاکھوں انسانی جانوں کا اتلاف ہوا۔ جنگیں تو ختم ہو گئی لیکن اپنے پیچھے غم و اندو، تعصب و جہالت اور بھوک و ننگ چھوڑ گئیں۔ ان جنگوں کے نتیجے میں یورپ کساد بازاری اور تنگی معاش کا شکار ہوا۔ عیسائیوں مذہبی جنونیوں نے دنیا کی ایک کثیر آبادی کو آہو فغاں اور ویرانیوں کے اتھاہ اندھیروں میں دھکیل دیا۔ عیسائی دنیا نے انسانیت کو آگ و خون کے جوار بھاٹے میں اس لیے دھکیلا کہ وہ ارض فلسطین اور دیگر عیسائی علاقوں کے مسلمانوں کے قبضہ سے چھڑوا سکے، لیکن لاکھوں فوجیوں کے سیل رواں اور متحدہ یورپ کی افواج اور بادشاہوں کا اتحاد مسلمانوں کے آہنی عزم و ارادے کے پہاڑ سے ٹکرا کر ناکام و نامراد رہا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ بدستور بحال رہا اور شام کی سرزمین کے 1 انچ پر بھی صلیبی حکمران اور ان کی افواج قابض نہ ہو سکی۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان اجنبیت کی ایک مستقل دیوار جو آج تک ان دونوں مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان حائل ہے، وہ ان صلیبی جنگوں کا ہی نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ عراق پر امریکی حملہ کو امریکی کمانڈر نے آخری صلیبی جنگ قرار دیا۔ ان جنگوں میں صلیبیوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مذہب کے نام پر منافرت اور تعصب کی جو آگ بھڑکائی، اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ جدید یورپ اور اس کے عیسائی باشندے تکریم انسانیت، انسان دوستی، ہیومنزم نام نہاد روشن خیالی جیسے بلند بانگ دعوے کے باوجود اپنے دلوں سے ان صلیبی جنگوں کی یادوں کو نکال کر مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا نہیں کر پائے۔ آج بھی عالم اسلام اور مسلمانوں کے معاملہ میں ان کی قومی اور اجتماعی حکمت عملیاں دوغلے پن اور تعصب و عناد پر مبنی ہیں۔ چچنیا، بوسنیا، فلسطین، کشمیر کے مسلمان علاقے اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ فلسطین عیسائیت میں صلیبی جنگوں کے دور میں عیسائی معاشرہ جس بے راہ روی اور اخلاقی تنزل کا شکار ہو چکا تھا، اس کے پیش نظر بعض عیسائی مفکرین اور مصلحین جو تھے ان کو اندیشہ لاحق ہوا۔ خود اہل کلیسا اور ان کے بڑے مذہبی رہنماؤں کا دنیا داری اور ہوس پرستی میں مبتلا ہو جانا عیسائی معاشرہ کے زوال پذیر ہونے کا واضح ثبوت تھا۔ ان معاشرتی برائیوں کی بدولت معاشرہ کے پڑھے لکھے طبقہ میں پوپ اور اس کے حواریوں کے خلاف بغاوت کے جذبات جنم لے رہے تھے۔ پوپ نے چرچ کے خلاف کسی بھی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے لوگوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگی فضا اور مذہبی جنون کی کیفیت پیدا کر کے اس احتجاج کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا۔ لارڈس نے جنگی اخراجات پورا کرنے کی خاطر اپنی جاگیریں اور ریاستیں تک بیچ دیں جو اکثر و بیشتر پادریوں نے ہی خرید لیں۔ ان کے پاس اس کے علاوہ بھی مخفی دولت کے بیش بہا خزانے تھے، چنانچہ اس دور کا پادری معاشرے کا متمول ترین فرد بن چکا تھا۔ مذہبی طبقہ کے لوگوں میں دولت کی ریل پیل نے بہت ساری خرابیوں کو جنم دیا۔ چنانچہ جب جنگی جنون ٹھنڈا ہوا تو عیسائیت میں کئی فرقے پیدا ہو گئے اور خود پوپ کے خلاف اصلاح کلیسا ریفارمیشن کی کئی
تحریکوں نے جنم لیا۔ یورپ نے صلیبی محاربات کے نتیجہ کے طور پر اسلامی دنیا سے بہت کچھ حاصل کیا۔ اس دور کا یورپ تنگ نظری اور جہالت کا شکار تھا۔ علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کے میدان میں ان کی حیثیت ایک مبتدی سے زیادہ نہ تھی، بلکہ یہ صلیبی مثل وحشیوں کے تھے، دوست اور دشمن دونوں کو بلا امتیاز لوٹتے اور قتل کرتے تھے، اور ان وحشیوں سے مشرق کو کسی قسم کے فائدے کی امید نہ تھی، اور نہ ہی اس نے فی الواقع ان سے کوئی فائدہ اٹھایا۔ لیکن جب ان لوگوں کا اسلامی دنیا کے وسیع المشرب اور انتہائی روادار انسانوں سے واسطہ پڑا تو مسلمانوں کی علمی اور تہذیبی ترقیاں دیکھ کر ان کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ اسلامی دنیا کے تمدن سے آشنا ہو کر ان کی ذہنی کیفیت میں انقلاب پیدا ہوا، اور احیائے علوم رینیساں کے لیے فضا سازگار ہوئی۔ اور ڈاکٹر گستاؤ لیبان جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ مشرق و مغرب کا اس طرح پر 2 صدیوں تک ایک دوسرے سے ملنا یورپ کی تمدنی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ بنا۔ مسلمانوں کی نفاست طبع، پاکیزگی کردار، ایفائے عہد اور اعلیٰ تمدنی روایات، عادات و اطوار کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان کے ذہنوں میں ایک نئی سوچ اور فکر نے جنم لیا۔ ان کی اپنی تہذیبی اقدار کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں سے ربط و ضبط سے قبل ان کے ہاں غسل کرنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ جو شخص غسل نہ کرنے کا جتنا طویل ریکارڈ رکھتا وہ اتنا ہی بڑا بزرگ اور اتنی ہی روحانی بلندیوں کا مظہر سمجھا جاتا۔ مشرق میں مسلمانوں کے حمام، صاف ستھرے بدن اور لباس، خوبصورت رہائش اور خورد و نوش کا اعلیٰ طریقہ کار ان کے دریچہ دل کو وا کرنے کا باعث بنے۔ چنانچہ جب وہ واپس گئے تو انہوں نے یورپ میں حماموں کو رواج دیا اور وہاں نہانے کا عمل شروع ہوا۔ اسلامی دنیا اگرچہ مادی تباہی اور بربادی کا شکار ہوئی، لیکن جہاں تک علمی اور ادبی ترقیوں اور تہذیب و تمدن کی خدمات کا تعلق تھا، مسلمانوں کے اندر کوئی کمی پیدا نہ ہوئی، اور نہ ہی مسلم ثقافت اور تہذیب نے یورپین کلچر اور ویلیوز سے کوئی منفی اثر لیا۔ اسلامی ثقافت صدیوں کے تجربات اور کوشش کا نتیجہ تھی، اور قدر و قیمت کے لحاظ سے یورپی تہذیب سے بہت اعلیٰ اور عرفہ تھی۔ لہٰذا تاریخ اسلام میں صلیبی جنگوں کا طویل عرصہ بھی ایک ثانیہ سے زیادہ اہمیت حاصل نہ کر سکا، اور اس کے مسلم معاشرے پر کوئی حقیقی اور پائیدار اثرات مرتب نہ ہوئے، اور مسلمان بدستور اپنی علمی اور ادبی اور تہذیبی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی بالادستی بدستور قائم رہی، اور اسلامی علوم و فنون پہلے ہی کی طرح پھلتے پھولتے رہے۔ نظام جاگیرداری کا خاتمہ ہوا۔ ان صلیبی جنگوں کے بعد مڈل ایجز کے یورپی نظام میں جاگیرداری نظام کو بہت امپورٹنس حاصل تھی۔ نظام جاگیرداری کی وجہ سے جو ان کی اکنامک اور سوشل لائف تھی اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ دولت اور اس کے ذرائع پر چند اشخاص کا قبضہ تھا۔ چنانچہ اسلامی ریاستوں کے ساتھ میل جول کے بعد یورپ میں بالخصوص فرانس اور اٹلی میں نظام جاگیرداری کو ترک کیا جانے لگا، اور اس کی جگہ نیا معاشی نظام رائج ہوا جس میں تاجر صنعت کار طبقہ کا رول زیادہ اہم تھا۔ معیشت پہ کیا اثرات ہوئے اس کے؟ اکانومی پر مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کی وجہ سے مشرق کی مصنوعات کو مغرب میں مقبولیت حاصل ہوئی، جس کے نتیجہ کے طور پر مشرق و مغرب کے درمیان نئے تجارتی رابطے قائم ہوئے۔ قسطنطنیہ کی فتح 1453 ہجری کے بعد اس تجارتی تقاضے نے نئے سمندری راستے دریافت کیے، اور اس بین الاقوامی تجارت نے بارٹر سسٹم کی بجائے سکوں کو رواج دیا۔ صلیبی جنگوں کی تباہ کاریوں کی ذمہ داری بالآخر جاگیرداری طبقہ پر پڑا، اور یورپی عوام نے ان پیران تسمہ پا سے نجات حاصل کرنے کے لیے قومی بادشاہوں، نیشنل کنگڈمز کو
مضبوط کیا۔ یہ یورپی معاشرے میں ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ صلیبی جنگوں کے نتیجہ کے طور پر اہل یورپ نے اپنی تجارتی اغراض کی خاطر نئے نئے سمندری راستے تلاش کرنا شروع کیے۔ مارسیل، جنیوا اور وینس کے باشندوں نے اس ہلچل سے خوب فائدہ اٹھایا اور بڑے بحری وہ راستے تلاش ہوئے اور بحری ترقی ہوئی۔ یورپ کی صنعتوں میں بھی بہت ترقی ہوئی۔ لکڑی، چینی اور شیشے کا کام ان جنگوں سے پہلے یورپ میں تقریباً ختم ہو چکا تھا، اب اس کا رواج بڑھا۔ ریشمی کپڑے کی صنعت کو یورپ میں خصوصی رواج ملا۔ گویا مسلمانوں کی ملکی ترقی سے متاثر ہو کر خود صلیبیوں کا مزاج درست ہو گیا۔ عیسائیوں کا کام، اسلام پر قبضہ کا خواب اور خواہشات بالآخر خاک میں مل گئیں۔ مملکت کے بعض علاقوں حیفا، یافا اور عکا کے شہروں کے علاوہ عیسائی دنیا مملکت اسلامیہ کے ایک انچ ٹکڑے پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شام اور فلسطین سے انہیں مار مار کر نکال دیا گیا۔ بیت المقدس پر بدستور مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ ان پے در پے شکستوں کی وجہ سے یورپ کی عیسائی دنیا میں مزید جنگ کا حوصلہ باقی نہ رہا۔ نویں صلیبی جنگ کے بعد ان کے تھکے ماندے اور شکست خوردہ فوجی اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے۔ ان طویل جنگوں کے خاتمہ کے بعد عیسائیوں کو سوائے خفت، مایوسی اور تباہی کے کچھ حاصل نہ ہوا، لہٰذا ان کا جنون اور جذبہ سرد پڑ گیا۔ ان کی مکمل شکست صلیبی جنگوں کے خاتمہ کا باعث بنی۔